ایوولوشن جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وقت کے ساتھ تبدیلیاں آئیں. ایوولوشن کا مطلب ہی یہی ہے کہ وقت کے ساتھ تبدیلی لانا. یعنی جس طرح سے وقت تبدیل ہوا تو اس کے ساتھ انسان بھی تبدیل ہوا، انسان کے خد و خال بھی تبدیل ہوئے، انسان کا رہن سہن بھی تبدیل ہوا. ایوولوشن کے مطابق آج سے تقریباً کوئی 70,000 سال پہلے انسان جو ہے وہ جنگلوں میں رہتا تھا، اور جنگلوں میں رہتا تھا تو وہاں پہ اس کا جو کھانا پینا تھا وہ جسٹ شکار کرتا تھا اور خوراک وہاں سے خوراک لیتا تھا اور پھر سو جاتا تھا. پھر صبح اٹھ کے پھر اس نے شکار کیا، پھر کھایا، پھر سو گیا. اس کے بعد ایک ایسا دور ہے جسے اس سے کہتے ہیں ڈومیسٹیکیٹڈ فائر. یعنی پہلے جو ہے جو آگ وہ آپ کو پتھروں میں نظر آتی تھی، پھر اس کے بعد جو ہے ڈومیسٹیکیٹڈ یعنی گھروں کے اندر جو ہے وہ آگ جلنا شروع ہو گئی. اور پھر ایک دور ایسا آیا جسے ہم ایگریکلچر ایرا کہتے ہیں. یہ تقریباً 150 سال پہلے کی بات ہے کہ ایگریکلچر ایرا کیا ہے. یعنی کہ لوگوں کو پتہ چلا، انہوں نے زمین کو کاشت کرنا شروع کیا، اور پھر ان کو پتہ چلا کہ پہلے تو جو ہے وہ صرف شکار کرتے تھے اور وہاں سے کھاتے تھے، اب تو جو ہے وہ زمین کے اوپر کاشت کر اس کے اس سے لاکھوں گنا جو ہے وہ فائدے حاصل کر سکتے ہیں، اپنی خوراک حاصل کر سکتے ہیں اور کافی ساری جو ہے وہ سہولیات وہاں سے لے سکتے ہیں. تو اس دور کے اندر جو ہے جس کے پاس بہت زیادہ زمین ہوتی تھی اسے جو ہے وہ امیر سمجھا جاتا تھا، اور اسے کہتے تھے لینڈ لارڈ. جیسے اب ہم کہتے ہیں لینڈ لارڈ ہے یہ شخص. یعنی پھر لوگوں نے کیا کیا، وہ باہر نکلے اور مختلف جگہوں کے اوپر قبضے کرنا شروع کر دیے کہ میری اتنی زمین ہے. پھر جس شخص کے پاس جتنی زیادہ زمین ہوتی تھی اسے لینڈ لارڈ یعنی اس وقت کا جو ہے وہ امیر ترین شخص کہا جاتا تھا. پھر ایک وقت آیا کہ انڈسٹریل دور شروع ہوا، یعنی صنعتی دور شروع ہوا. لوگوں نے صنعتیں بنائیں، اور جس کی شخص کے پاس مشینیں زیادہ ہوتی تھی، اس کے پاس کام زیادہ ہوتا تھا، انہوں نے پھر زراعت سے بھی جو ہے وہ لاکھوں گنا زیادہ کمانا شروع کر لیا. اور پھر یہ 40-50 سال پچھلا جو دور ہے یہ دور چلا ایک نالج کا دور. یعنی جسے ہم دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں اصل میں وہ ایک انفارمیشن کا دور ہے، معلومات کا دور ہے. یعنی علم، جس شخص کے پاس علم بہت زیادہ ہے، جس کے پاس ڈیٹا بہت زیادہ ہے، وہ ایک تعلیم والا شخص ہے، وہ بڑا امیر شخص ہے. یعنی یہ موبائل فون ہے. مجھے یاد ہے جب ہم گریجویشن میں تھے تو ہمارے سر تھے آفاق حسن باشا صاحب، وہ ہمیں کہتے تھے کہ آپ کے پاس یہ جو موبائل ہے نا، آپ جو ایکٹیویٹیز مرضی کر رہے ہیں، آپ کے ہر لمحے کی ایکٹیویٹیز، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کھا رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، کب کیا کام کر رہے ہیں، یہ سب اس کے اندر سٹور ہوئی ہے. یہ ایسے سمجھ لیں کہ آپ نے اپنے ساتھ یہ ایک جو ہے وہ مصیبت رکھی ہوئی ہے جو آپ کی ہر ایکٹیویٹی کو چیک کر رہا ہے، ہر ایکٹیویٹی کو سٹور کر رہا ہے. یہ بڑا جو ہے ایک گوگل کے اندر ایک ایپ ہے، مجھے ابھی نام نہیں اس کا یاد، تو اس کو اگر آپ انسٹال کر لیں تو آپ جو ہے پورے مہینے کے اندر آپ نے جو ایکٹیویٹیز کی تو آپ اس کو کھولیں گے تو وہ بتا دے گا کہ آپ نے اس دن اس وقت آپ نے یہ کام کیا. یعنی اگر کوئی بھی ایکٹیویٹی جو آپ نے پورے مہینے کے اندر کی اور شاید آپ کو وہ بھول جائے، لیکن آپ کا یہ جو موبائل فون ہے یہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ نے کس وقت میں کون سا کام کیا تھا. تو اگر یہ جو دور ہے یہ نالج کا، انفارمیشن کا دور ہے. جس شخص کے پاس انفارمیشن زیادہ ہوتی تھی اس کو جو ہے وہ امیر خیال کیا جاتا ہے. یہ جو پریزنٹ ایرا چل رہا ہے ہمارا. تو اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں نا پاکستان کی، تو پاکستان کا جو ٹوٹل ریونیو چاہیے 45-46 بلین ڈالر، تو جس سے وہ ہمارا ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے سے بچ سکتا ہے. تو ایک شخص نے صرف ایک چیز خریدنے کے لیے، جس کی ایک مطلب ہم دیکھیں تو وہ ایک موبائل فون جتنی بھی نہیں ہے، اس نے 42 ملین ڈالر صرف ایک چیز کے خریدنے میں صرف کیے، جسے ہم نام دیتے ہیں ٹویٹر کا. تو یہ وہ ایرا ہے جس کا ہم سمجھتے ہیں کہ جس شخص کے پاس ڈیٹا بہت زیادہ ہے، انفارمیشن بہت زیادہ اس کے پاس، تو وہ بڑا امیر شخص ہے. یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ ٹیکنالوجی بڑی فاسٹ ہو گئی، آپ یہاں سے بیٹھ کے موبائل فون سے یہاں سے بیٹھ کے آپ امریکہ میں کال کر لیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پہلے خط بھیجتے تھے،
ہم یہاں سے دوسرے ملک کے اندر، دوسرے شہر کے اندر اب ہم ایک منٹوں میں بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیں جب بھی کوئی چیز جو ہے، کوئی کام کیا جاتا ہے، کوئی کام لیا جاتا ہے کسی چیز سے، تو اس کا معاوضہ دیا جاتا ہے. تو جب آپ کسی بھی چیز کا معاوضہ نہیں دے رہے، یعنی کہ پہلے ہمیں ڈاک کے پیسے بھرنے پڑتے تھے، اگر ملنے جاتے تھے تو ہمارا ٹائم لگتا تھا بہت، اور آنے جانے کے اخراجات ہوتے تھے. لیکن اگر یہ موبائل فون ہمیں چند منٹوں کے اندر جو ہے ہماری بات کروا سکتا ہے اتنے دور بیٹھے لوگوں سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم سے کچھ نہ کچھ لے رہا ہے. کیا لے رہا ہے؟ ہم اس سے کچھ نہیں دے رہے، یہ ہمیں لے رہا ہے. یعنی کہ جب ہم کوئی چیز صرف نہیں کر رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس ڈیوائس ہے یہ ہمیں لے رہا ہے، ہماری انفارمیشن لے رہا ہے. اور یہ جو جتنی بھی ٹیکنالوجی اب آئی، یہ انسان کو ہیک کیا جا رہا ہے، اس کی تمام انفارمیشن کو ہیک کیا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ بڑی بڑی تنظیمیں بنائی جا رہی ہیں ہیومن رائٹس کے اوپر، یعنی کہ تمام وہ کام جو ہمارا مذہب بھی اجازت نہیں دیتا، وہ مسلمانوں کے اندر پھیلائی جا رہی ہیں. مختلف کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے یہ کمپین چلائی جاتی ہیں کہ بھائی یہ آپ کا رائٹ ہے، آپ اس کو لیں. آپ پیرنٹس کے رائٹس بنتے ہیں آپ کو یہ چیز دیں. آپ کا رائٹ ہے پیرنٹس آپ کو پرووائڈ کریں، اور آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اس طرح سے تعلیم حاصل کریں. آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اس طرح سے جو ہے وہ اکٹھے، جسے ہم کو ایجوکیشن، آپ اس طرح سے حاصل کریں. تو یہ ایک پوری پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں جو ہے ایک ہیک کیا گیا ہے. اس طرح سے ہمیں جو ہے وہ کنجسٹڈ کیا گیا ہے. ایک ایمینل کانٹ ہے، اس نے ایک تھیوری چلائی، پروجیکٹ چلایا، پروجیکٹ آف انلائٹمنٹ. اس کا مقصد یہ تھا کہ حواس خمسہ جو ہیں، یعنی کہ 5 سینسز جو ہیں، جو 5 حصے ہیں انسان کی، اس سے جو علم حاصل کرتا ہے وہی ہے، اس کے علاوہ اس کائنات کے اندر کچھ نہیں ہے. معاذ اللہ، وہ تو کہتا ہے کہ اس میں کیا اختیار ہے، کہ اللہ کو کیا اختیار ہے، معاذ اللہ، کہ اللہ کو کیا اختیار ہے کہ وہ انسان کے بارے میں وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ انسان نے یہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے. تو اس طرح سے ہمیں ہر طرح سے جو ہے وہ ہیک کیا گیا ہے، اور ہماری جتنی بھی نوجوان نسل ہے اس کو ٹریپ کیا جا رہا ہے. اب دیکھیں کہ ہماری چوائسز کیا بن گئی ہیں. ہم نے موبائل فون کو اہمیت دی. ہمارا جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ہم ابھی 3-4 سال کا ہوتا ہے، ہم اس کو موبائل تھما دیتے ہیں، جب اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس نے کہاں اس کو یوز کرنا ہے، کس چیز کے لیے یوز کرنا ہے. تو میں چند باتیں کہہ کے اس پروگرام کا اینڈ کرتا ہوں کہ دیکھیں موبائل فون کو ہم نے یوز کرنا ہے 2 مین چیزوں کے لیے. ایک، موبائل فون کو ہم یوز کرتے ہیں کمیونیکیشن کے لیے، رابطے کے لیے، اور دوسرا ہم اس کو یوز کرتے ہیں اپنی انفارمیشن کے لیے. ہمیں کوئی بھی چیز، میں کہتا ہوں کہ مجھے یہاں پہ جو ہے وہ کینسر کے علامات چاہیے، مجھے فلاں ڈائزیز کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ مجھے چاہیے، میں دیکھتا ہوں کہ میں اس کا ٹریٹمنٹ کہاں سے کیسے کر سکتا ہوں. ہم کسی بھی ڈائزیز کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ ڈائزیز ہے تو اس کی کیا سمپٹمز ہیں، اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے. ان معلومات کے لیے جو ہے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. ادروائز موبائل فون جو ہے، اس کے علاوہ اگر آپ انجوائمنٹ کے لیے کہتے ہیں تو یہ بہت بڑی ایک آگ ہے، یہ خطرہ ہے. اگر آپ اس چیز کو ہم نے کنٹرول نہ کیا. موبائل فون نے کیا کیا نہیں چھینا. موبائل فون نے ہمارے رشتے چھینے. پہلے ہم ملنے جاتے تھے، اب میسج کر دیتے ہیں، کال کر دیتے ہیں. اب تو بلکہ مجھے اتنا تو یار اختیار ہونا چاہیے کہ یہ آپ کے پاس موبائل فون ہے، آپ کسی کے پاس بیٹھے ہیں تو کم از کم آپ یہ اتنا اختیار ہونا چاہیے کہ آپ موبائل فون کو یوں رکھ دیں، جب مرضی کرے آپ اس کو اٹھائیں اور پھر اس کو رکھ دیں. لیکن ایسا بالکل نہیں ہے. ہمارے والدین ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے دوست احباب بیٹھے ہوتے ہیں، گیسٹ بیٹھے ہوتے ہیں، ہم پھر بھی نہیں دیکھتے، پھر بھی اس کو موبائل فون کو یوز کرتے ہیں کہ ہمیں اس موبائل فون نے جو ہے تباہ کر کے رکھ دیا. ہماری ساری ایتھکس اس نے ختم کر دی ہے. ہمارا جو ویلیو سسٹم تھا وہ چینج کر دیا، سارے رشتے ختم کروا دیے. ہمارا جو پیرنٹس اور بچوں کے اندر جو ایک گیپ تھا وہ بہت گیپ پیدا کر دیا بچوں کے اندر. تو اس کو کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ ہم نے ٹھیک کرنا ہے. کیسے ٹھیک کرنا ہے؟ دیکھیں، جب گھروں کے اندر جب بڑے والدین جو ہے وہ بچوں کے سامنے موبائل فون استعمال کریں گے
بچوں کے سامنے جو ہے وہ اگر موبائل فون یوز کریں گے تو بچے بھی موبائل فون آپ کبھی نہیں روک سکتے اگر آپ موبائل فون یوز کر رہے ہیں اور آپ بچوں کو کہیں کہ آپ نہ یوز کریں، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اور اپنی ترجیحات بدلیں، گھروں کے اندر خود بھی بکس پڑھیں، کتابیں پڑھیں، اور بچوں کو بھی جو ہے وہ کہیں کہ وہ کتابیں پڑھیں۔ اس طرح سے ہم اس چیز سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں۔ ادروائز یہ جو آنے والا دور ہے اگلا چند ہی سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے جو ہے وہ آپ کو ایسے ہر وقت پریشان سے لگیں گے اور بورنگ لگیں گے، یعنی کہ وہ ہر وقت بور رہنے لگیں گے۔ جب ہر شخص بھی اس کی آڑ میں آ گیا، ہیک ہو گیا بالکل، تو اس کسی دوسرے شخص کے پاس جانے کا ٹائم ہی نہیں ہوگا اور وہ خود اکیلا تنہا رہ جائے گا، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر کھڑے ہوں گے۔ تو یہ سوچنے کا وقت ہے، اب ہم کچھ کرنے کا وقت ہے یہ۔